نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ولا تقربوا مال الیتیم، اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو بہت اچھا ہو، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے وہ اپنی جوانی کو، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور پورا کرو ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں تکلیف دیتے کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اور جب بھی تم بات کرو پس انصاف کی بات کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے وعدے کے ساتھ وفا کرو، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ تمہیں اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے، حکم دیتا ہے اس بات کی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الانعام کا 19واں رکوع آیت نمبر 152 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی اس مقام پر فرما رہے ہیں کہ آؤ تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جو رب نے حرام کی ہیں۔ ان میں پہلی چیز شرک، فرمایا شرک نہ کرو، اللہ نے شرک کو حرام کیا ہے۔ نمبر 2، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو۔ نمبر 3، اولاد کو قتل نہ کرو۔ نمبر 4، فحاشی اور بے حیائی کے کام ان کے قریب نہ جاؤ۔ اور نمبر 5، کسی کو ناحق قتل نہ کرو۔ یہاں تک گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا ہے۔ آج کے سبق میں مزید کئی باتوں سے روکا گیا۔ آج کے سبق میں جس بات سے روکا گیا وہ پہلی بات یتیم کا مال کھانا۔ یہاں پر فرمایا یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، فرمایا 7 ہلاک کر دینے والی، برباد کر دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان میں بھی ایک یتیم کا مال کھانا ہے۔ یتیم کا مال کھانا ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں سورۃ النساء میں رب العالمین فرماتے ہیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا،
جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلماً، وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور سور پھونکا جائے گا تو بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے پیٹ ابل رہے ہوں گے اور منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، اور پورے محشر کے میدان میں ابھی جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا ہوگا کہ وہ پہلے سے جل رہے ہوں گے اندر سے۔ تو یہ کون سے لوگ ہیں پوچھا جائے گا تو جواب ملے گا، یہ یتیموں کا مال کھانے والے ہیں، ان کے پیٹ میں یتیم کا حق تھا، ان کے پیٹ میں یتیم کا مال تھا، اور آج یہ اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یتیم کے مال کے بارے میں تو بڑی تاکید آئی ہے، اس کے علاوہ کئی آیات اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتیموں کے مال کے بارے میں سورۃ الماعون میں، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، جو قیامت کو نہیں مانتا؟ یہ کون بدبخت ہے یا اللہ جو قیامت کا ہی منکر ہو گیا؟ فرمایا فذالک الذی یدع الیتیم، یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے مارتا ہے۔ جو یتیم کو دھکے مارتا ہے سمجھو اس کے دل میں قیامت کا خوف کوئی نہیں، یہ منکر ہے قیامت کا۔ اگر یہ قیامت کو مانتا ہوتا تو کبھی یتیم اور غریب کو دھکا نہ مارتا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کے کھانے کی طرف کبھی اس کا دھیان نہیں گیا۔ سورۃ الفجر میں اللہ فرماتے ہیں، انسان کہتا ہے اما اذا مبتلاه فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن، جب کئی پریشانی آ جائے، مال میں تنگی آ جائے تو شکوے کرتا ہے رب پر اور کہتا ہے ربی اہانن، اللہ نے توہین کر دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے برباد کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے کلا، ایسا نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، فرق کہاں سے لگا؟ یہ مصیبت کہاں سے پڑی؟ فرمایا لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ اگر آپ غور کریں آیات پر تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے، بلکہ فرمایا تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، لا تکرمون الیتیم۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان ساری آیتوں کو ملاؤ تو دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ایک یتیم کا خیال کرنا، دوسرا اس کی عزت کا خیال کرنا، اس کی ضروریات کا بھی خیال کرنا اور اس کی عزت کا بھی خیال کرنا۔ اس کو مثال کے طور پہ اگر آپ کھانا کھلاتے ہیں اور اس طرح کہ بھکاری بنا کر لائن لگا کر کہ جناب یتیم کھڑا ہو آپ کے دروازے پہ اور روٹی لینے کے لیے، اور صبح جناب کھڑا ہو اور آپ اٹھیں گے آپ اس کو کھانا کھلائیں گے، یہ اس کی عزت تو نہیں ہے۔ اس کو اس طرح کھلاؤ جس طرح اپنے بچوں کو کھلاتے ہو۔ بل لا تکرمون الیتیم، یتیم کا اکرام کرو، یتیم کی عزت کرو اور مسکین کا خیال کرو۔ دو مسئلے ہیں، یتیم مسکین کے ساتھ تعاون کرنا اور دوسرا ان کی عزت کا خیال کرنا۔ کبھی اس طرح بھی ہو، کبھی اس طرح بھی ہو کہ آپ جانتے ہیں کہ فلاں شخص غریب ہے، فلاں شخص مسکین ہے، فلاں شخص محتاج ہے، ضروری ہے کہ آپ اس کو یہ بتائیں کہ جناب یہ میں نے زکوٰۃ تجھے دینی ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ زکوٰۃ جب آپ دیتے ہیں کسی یتیم کو یا کسی غریب مسکین کو، اس بندے کو یہ لفظ کہنا کہ یہ زکوٰۃ دے، پیسے لے لے، یہ تو اس کی عزت نفس کو مجروح کرنے والی بات ہے۔ کوئی ضروری نہیں اس کو بتانا، جس کے لیے آپ نے زکوٰۃ نکالی ہے اس کو پتہ ہے۔ آپ اس کو عزت کے ساتھ یوں دیں، مثلا کوئی غریب آدمی ہے، بچے ہیں، آپ جب اپنے بچوں کے لیے کپڑے لیں اس کے لیے بھی لیں، اور اس کو یہ نہ کہیں کہ جناب یہ میں نے زکوٰۃ دینی ہے، آپ کہیں یار تیرے بچے وہ میرے ہی بچے ہیں نا جی، میں نے کہا چلو اپنے بچوں کے لیے، یہ تیرے بچوں کے لیے گفٹ میں نے لے لیا، تحفہ میں نے لے لیا۔ اس طرح ان کو عزت کا خیال رکھتے ہوئے ان کے ساتھ تعاون کرو، ان کو خوار کر کے تعاون نہ کرو، ان کی عزت کا خیال کرتے ہوئے۔ سکولوں کے دن آئیں گے،
سال پورا ہوگا، اب آپ کو پتہ ہے کتنے خرچے ہیں آج کل، جب نئی کلاسیں شروع ہوتی ہیں، یونیفارم لینے ہیں، اسکول بیگ لینے ہیں، کاپیاں لینی ہیں، کتابیں لینی ہیں، پینسل لینی ہیں، پتہ نہیں کتنے خرچے ہیں۔ وہ بیوہ جس کے یتیم بچے ہیں وہ سوچتی ہے لوگوں کے بچے ہم خوشی منا رہے ہیں، ہمارا بچہ اگلی کلاس میں چلا گیا، اور غریب آدمی اور اسی طرح یتیم بچے وہ اس پریشانی میں ہیں اب نیا یونیفارم کیسے لیں گے، بیگ کہاں سے لیں گے، کتابیں کہاں سے لیں گے۔ تو جب اپنے بچوں کے لیے کتابیں لینے کے لیے جاتے ہو نا نئے سال کی، تو پہلے سوچ لیا کرو کہ فلاں غریب کو، فلاں یتیم کو، فلاں مسکین کو، اس بچے کو بھی میں نے ایک دو جتنی وسعت ہو بیگ اس کو بھی لے کر دینا ہے، کتابیں اس کو بھی لے کر دینی ہے، اور یہ کہہ کر نہیں کہ میں زکوٰۃ نکال رہا ہوں، اس کو کہنا یار تیرے ہی بچے ہیں میرے ہی بچے ہیں، ایک ہی بات ہے، یہ چلو اپنے بچے کے لیے ساتھ تیرے بچے کے لیے تحفہ لے لیا میں نے۔ یہ دو کام کرو، ایک اس کے ساتھ تعاون، دوسرا اس کی عزت کا خیال کرو۔ آج اس حکومت نے بچوں کی فیس بھی ختم کر دی، ختم ہو رہی، بالکل، بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے نا، حالات یہی بن رہے ہیں، دن بدن وہ غریب کو دبایا جا رہا ہے، اس کو مطلب پیسا جا رہا ہے۔ تو برکب یہ دو چیزیں جو قرآن نے بیان کی ہیں، ایک تو یتیم کے ساتھ تعاون کرنا، جو نہیں کرے گا وہ بھی مجرم ہے، اور جو اس کو خوار کر کے تعاون کرے گا وہ بھی مجرم ہے۔ فرمایا کہ یتیم کی عزت کا بھی خیال کرنا ہے، یتیم کے ساتھ تعاون بھی کرنا ہے اور غریب کے ساتھ تعاون بھی کرنا ہے، اور غریب اور یتیم کی عزت نفس کا بھی خیال کرنا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری تعلیمات ہے، صلی اللہ۔ ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، دعا فرمائیں، مل نہیں رہا، تیسرا دن ہے۔ آپ نے دعا فرمائی، اسی محفل میں ایک بندے نے آ کر کہہ دیا یا رسول اللہ اس کا بچہ تو میں ابھی دیکھ کر آیا ہوں، وہ فلاں باغ کے اندر ہے۔ وہ دوڑا، اطلاع ملی کہ بچہ فلاں جگہ پہ ہے، خوش ہوا، دوڑا۔ آپ نے فرمایا رک جا، بہت تیزی میں دوڑ رہا ہے۔ کہ اللہ کے نبی آپ خود اندازہ کریں کہ تیسرا دن ہے، پریشانی میں ہوں اور ابھی اطلاع ملی ہے بچہ وہاں ہے، تو کیوں نہ دوڑوں؟ پر مجھے بھی پتہ ہے، روکا اس لیے ہے جب اپنے بچے کو وہاں جا کر بلائے گا نا جہاں وہ کھیل رہا ہے بچوں کے ساتھ، تو اس کا نام لے کر بلانا، اس کو بیٹا کہہ کے نہ بلانا۔ کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اپنے بیٹے کو اگر میں بیٹا کہوں تو اس میں حرج کیا ہے؟ فرمایا حرج یہ ہے نہ معلوم وہاں کوئی یتیم بچہ بھی ہو، اور 3 دن کی جدائی کے بعد جب تو اپنے بیٹے کو لاڈ سے بیٹا کہے گا نا، تو اس کے اندر کمال درجے کی شفقت اور محبت ہوگی، اور تیرے اس آواز سے یتیم بیٹے کا دل زخمی ہو جائے گا، کاش میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی اتنے پیار سے بلاتا۔ وہاں نام لے کے بلانا، گھر آ کے لاڈ پیار کر لینا، گھر آ کے لاڈ پیار کر لینا، وہاں اس کے دل کو زخمی نہ کرنا۔ میرے بھائی، اللہ نے جن کو مال دیا ہے، کبھی یہ سوچا ہے کہ اپنے بچے کی کھیلنے کے لیے سائیکل لیتے ہیں، یار پڑوس میں یتیم بچہ رہتا ہے اس کے لیے بھی لے لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ 2-4 ہزار روپیہ لگ گیا تو وہ بچہ بھی گلی کے اندر سائیکل چلائے گا، وہ بھی خوش ہو جائے گا جناب۔ لیکن جب جن کے والدین ہیں، جب ان کے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں اور نئی نئی چیزوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، جہاں کوئی یتیم ہے یا کوئی غریب مسکین ہے، اس کے بچے بھی باپ سے تقاضا تو کرتے ہوں گے، اور یتیم بچے ہیں تو وہ افسوس کرتے ہوں گے، آنسو بہاتے ہوں گے، ہمارا باپ بھی ہوتا، ساڈا ابو بھی ہوگا تو سانو لے کے دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں شریعت دی ہے نا، اس نے صرف یہ نہیں دی ہے کہ اپنی ضروریات کا خیال کرنا ہے، اس نے کہا معاشرے پہ نظر رکھنی ہے، یتیموں کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ میرے مرشد کریم امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف دیکھنا جی، انا وقافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، آپ نے یوں انگلی کی اور فرمایا یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں محمد جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ ہم وظیفے پڑھتے ہیں کہ نبی پاک کی خواب میں زیارت ہو جائے، اللہ سب کو نصیب فرمائے، لیکن کبھی یتیم کے ساتھ ہمدردی کر، نبی پاک کی صحبت نصیب ہو جائے گی۔ کبھی غریب کے ساتھ تعاون کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا
اور یتیم کے مال پہ قبضہ کرنا، اس کی جائیداد پہ قبضہ کرنا، اس کی زمین پہ قبضہ کرنا، اس کے پیسے پہ قبضہ کرنا، فرمایا بڑے دور کی بات ہے۔ اگر ایمان والے ہو تو یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، یتیم کے مال کے قریب بھی بولو نہ جاؤ۔ ہاں الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو بہت اچھا ہو۔ بہت اچھا ہوگا مطلب کیا ہے کہ خوبصورت جب مسالہ پا کے دیگ پکوا کے وہ کھاؤ؟ نہیں، اچھے سے مطلب یہ ہے اس کے مال کی حفاظت کرو۔ اگر وہ بچہ چھوٹا ہے، ماں باپ اس کے چلے گئے، یا ماں تو چلو ہے، باپ چلا گیا اس کا، تو اس کا رشتہ دار ہے، تو اس کا سرپرست ہے، تجھے پتہ ہے کہ یہ سارا مال یہ تو ضائع کر دے گا، ابھی ناسمجھ ہے، ابھی بالغ ہی نہیں ہوا، تو تیرا کام بنتا ہے اس کے مال کا چوکیدار اور محافظ بن جا۔ یہ ہے اچھا طریقہ، اس کے مال کا محافظ بن جا۔ جب تک وہ بڑا نہیں ہو جاتا تب تک تو اس کی مال کی حفاظت کر، اور جب وہ جوان ہو جائے پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دے، جیسے سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ ناسمجھ بچے کو مال حوالے نہ کرو۔ جب وہ بڑا ہو جائے فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، جب سمجھو کہ اب وہ سمجھدار ہو گئے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر اس کا مال اس کے حوالے کرو۔ جب تک وہ جوان اور سمجھدار نہیں ہو جاتا تم اس کے مال کا محافظ بن جا۔ یہ اچھا طریقہ ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ اچھا طریقہ ہے، یہ احسن طریقہ ہے، بہترین طریقہ۔ اس طریقے کے ساتھ یعنی اس کے مال کی حفاظت کے لیے اگر جاؤ تو جاؤ، ورنہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، ورنہ یہ تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے، اور اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے مت بھرو۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ یہاں پر ایک اور بات جو پہلے بھی کئی دفعہ کی ہے، پھر عرض کروں۔ ہمارے ہاں اچھے کاموں کو بھی ہم نے رواج بنا کے نا بیڑا غرق کر دیا ان کا۔ ایصال ثواب جو ہے نا جی، ایصال ثواب کیا ہوتا ہے؟ ایک نیک عمل میں نے کیا اور میں نے دعا کی، یا اللہ اس نیک عمل کا ثواب جو تو نے مجھے دینا تھا یہ میرے والد صاحب کو، میرے فلاں رشتہ دار کو، میرے استاذ کو، میرے پیر کو، فلاں کو پہنچا دے۔ یہ ہے ایصال ثواب، یعنی ایک دعا کرنا اور ثواب تو پھر آگے اللہ نے پہنچانا ہے نا جی۔ اب ایصال ثواب کے لیے تو جو ہے سب حضرات کی، ایصال ثواب کے لیے نہ کوئی وقت ضروری، نہ کوئی خاص چیز ضروری کہ فلانی چیز ہی دی جائے، اور نہ کوئی بندہ ضروری کہ فلانے کے لیے کرو اور فلاں شخص ہی کرے۔ جو آپ کو میسر ہے، جس دن میسر ہے، جو بندہ بھی کرے، کوئی پابندی نہیں۔ مثال کے طور پہ یوں سمجھ لیجئے، آپ راستے میں جا رہے ہیں، ایک بزرگ بوڑھا آدمی، اس نے روڈ پار کرنا ہے، بیچارہ وہ اکیلا نہیں کر سکتا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، آپ نے اس کو روڈ پار کرا دیا۔ یہ نیکی کا کام ہے یا نہیں؟ نیکی کا کام۔ آپ اس کو روڈ پار کرا کے دل میں دعا کریں، یا اللہ یہ جو عمل میں نے کیا ہے نا اس کا ثواب میرے والد صاحب کو پہنچا دے۔ یہ ہو گیا ایصال ثواب، یہ ہو گیا ایصال ثواب۔ اب اس کے لیے کوئی دن ضروری نہیں کہ جناب فلاں بندہ وہ جناب فلاں دن ہی روڈ پہ کھڑا ہو تو میں پار کراؤں گا، نہیں، جس دن وہ کھڑا ہو اس دن کراؤ۔ آپ جا رہے ہیں راستے میں، پتھر پڑا ہے، کانٹا پڑا ہے، تکلیف دہ چیز پڑی ہے، آپ نے اس کو ہٹایا، دل میں دعا کر لی، یا اللہ اس کا ثواب میرے نانا جی کو پہنچا دے۔ بالکل درست ہے۔ آپ جا رہے ہیں، آپ کی جیب میں 10 روپے ہیں، ایک غریب مسکین محتاج آپ کو ملا، آپ نے اللہ کے نام پہ اس کو دے دیا اور دل میں دعا کی، یا اللہ ان 10 روپے کا ثواب میرے دادا جی کی روح کو پہنچا دے۔ یہ ایصال ثواب ہے۔ اب آگے اللہ کی مرضی، آپ نے دعا کرنی۔ ایصال ثواب دعا ہوتی ہے، جیسے میت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ اس کی بخشش فرما دے، اس کو یہ کر دے، اے اللہ یہ ثواب بھی اس کو پہنچا دے، بس۔ اب ایک آدمی فوت ہو گیا، اب میں غلط طریقہ بتانے لگا ہوں۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کے ہیں یتیم بچے، اب اگر میں اس کو ایصال ثواب کرنا چاہتا تھا تو جو طریقے میں نے بتایا اس طرح بھی کر سکتا تھا، لیکن میں نے کہا نہیں، آج 30واں دن ہے، آج 7واں دن ہے، آج فلاں دن ہے، آج تو یہاں پہ پکیں گی روٹیاں، اور جب تک پوری برادری نہ کھائے گی نا
تب تک ناک نہیں رہے گی برادری میں، پھر ان یتیم بچوں کا حق پھر وہ جناب ہم نے کھایا، اور وہ یتیم بچوں کا حق ہم نے پکایا، اور پھر ہم نے اس کو کھایا، اور پھر اس کے اوپر دعا کی، اے اللہ اس کا ثواب فلانے کو پہنچا۔ یہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے، یہ ثواب والا کام نہیں، یہ تو گناہ والا کام تھا۔ جس مال کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا، اس مال کو ہم نے کھایا اور پھر اس کے اوپر ثواب کی امید رکھی۔ قرآن تو کہتا ہے یتیم بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے وہ مال حفاظت کر اس کی۔ اور پوچھئے مفتیان کرام سے، جس مسلک کے بھی ان سے پوچھئے کہ یتیم بچہ جب تک بالغ نہیں ہو جاتا، اس کی وراثت تقسیم نہیں ہو جاتی، اس کے مال کو مسجد میں بھی دینا جائز نہیں۔ رسموں میں اڑانے کی کہاں سے اجازت آ گئی؟ مثال کے طور پہ جی، آپ میں سے کسی بندے کے زمین پڑی ہو، کسی بندے کا مال پڑا ہو، پیسہ پڑا ہو، میں چپ کر کے اٹھا کے مسجد میں دے دوں، مجھے اجازت ہے؟ کسی کا مال کیوں میں دوں؟ تو یتیم بچے کا مال ہے، وہ ابھی خود بالغ نہیں ہوا، جب تک وہ بالغ نہیں ہوا وہ تصرف نہیں کر سکتا، ابھی نہ سمجھ ہے، جب تک وہ بالغ نہیں ہوا، خود بچہ ہے، خود تصرف کر نہیں سکتا، میں کون ہوتا ہوں اس کے مال میں تصرف کرنے والا؟ مجھے اگر زیادہ شوق ہے، اس کے والد سے ہمدردی ہے، تو اپنی جیب سے نکالوں نا، دے دوں مسجد میں، کس نے مجھے روکا ہے؟ دے دوں غریب کو، مجھے کس نے روکا ہے؟ لیکن یتیم کا مال، وہ یتیم بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا، اس کا مال مسجد میں دے رہا ہے اور جناب رسموں میں لگا رہا ہے، اور فلاں جگہ جی فلاں جگہ یہ کر دو اور وہ کر دو۔ اس دن مجھے ایک ساتھی نے بتایا، علی پور کے، ان کے والد صاحب فوت ہوئے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بڑا مسئلہ جی، ان کے نا چھوٹے بھائی بھی ہیں، وہ بڑے بھائی نے مجھے کہا، کیا جی؟ کہنے لگے کہ ایک تو ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ پہلے دن بھی کھانا ساری برادری کھاتی ہے، کہتے اس پہ ہمارا اتنا خرچہ ہو گیا، اتنی دیگیں بتائیں، اس نے مجھے ابھی یاد نہیں کتنی بتائیں، کہتے اتنی دیگیں جی وہاں اس دن لگ گئیں، پھر کل پہ لگ گئیں، پھر اب مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ کہتے ہیں 7 جمراتیں پوری کرنی ہیں، کہتے ہیں میرے اوپر تو قرضہ چڑھ گیا ابھی سے۔ او میں نے کہا یار سیدھی بات کر کے میں نہیں کرتا، کون سا تمہیں گھر سے نکالیں گے؟ کہتے یہ سمجھ نہیں آتی، ہر بندہ یعنی ایسے زبردست ترتیب سمجھا رہے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یعنی وہ بیچارہ رو رہا تھا، لیکن اس معاشرے کو کوئی ترس نہیں ہے، اور افسوس تو اس بات پر ہوتا ہے، پھر اس پہ ثواب کی امید رکھی جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کسی کا مال یوں اڑانا اور پھر اس پہ ثواب کی امید رکھنا کتنا بڑا افسوس ہے۔ اس لیے کم از کم ہر بندہ ہم میں سے تو یہ نیت کرے، جہاں ہمارا بس چلے گا ہم اس کام کو روکیں گے، کوشش کرتے ہیں نا سارے۔ ہاں، یتیموں کا خیال کرنا، تو قرآن پڑھنے کا مقصد تو یہ ہے نا، اس پہ عمل کیا جائے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ انشاءاللہ سے آگے کل بیان کریں گے۔ وہ ہمارے ساتھی نے واقعہ سنایا کہ ایک آدمی تھا، اس کے والد صاحب فوت ہوئے، تو والد صاحب بیچارے اس کے بیمار رہے کافی عرصہ، ہاسپٹل میں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ جیسے بزرگ جب بیمار ہو جائیں تو ان کو اولاد حت الوسع کوشش کرتی ہے، جتنی جس کو اللہ خدمت کی توفیق دے وہ کرتے ہیں، جس کی قسمت میں محرومی ہو الگ بات ہے اور کرنی چاہیے۔ خیر وہ اپنے والد صاحب کو جہاں اس کے بس میں تھا بیچارہ کراتا رہا علاج، وقت پورا ہو گیا، آخر جانا تو تھا سب نے، اس کے والد صاحب چلے گئے۔ تو زمیندار بندہ تھا بیچارہ، کوئی جانور بیچا تو والد صاحب کی دوائی کے پیسے پورے کیے، کبھی بکری بیچ دی، کبھی جناب گائے بیچ دی، اس طرح کرتے کرتے کافی سارا اس کا مال بک گیا، لگا وہ لگاتا رہا جتنی اس کے بیچارے کی توفیق تھی۔ والد صاحب فوت ہو گئے، اب بچے اس کے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، ویسے غریب مزدور بندہ تھا، اب اس کے گھر میں بیل تھا، برادری والے آئے انہوں نے ذبح کر دیا مثال ثواب کے لیے۔ اب جناب وہ بیل ہو گیا ذبح، کھانا شانا پک گیا، ساری برادری آ گئی، دسترخوان لگ گیا، بندہ وہ کوئی سڑا ہوا ہے اندروں، بندے کو دکھ لگتا ہے نا، صحیح سڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا بھائی میرا پیو بیمار ہے کہ ٹکے دا تعاون نہیں کیتا میرے نال، سڑا ہوا ہے بندہ۔ جس ٹائم سارے دسترخوان لگا اس نے کہا ایک میری گل سن لو تو پھر روٹی کھاؤ۔ اس چپ کرایا سارے نو، جی کیا بات ہے؟ انہاں کہا تسی بہت چنگے ہو میرے رشتہ دار، اے تانوں دکھ ہویا درد ہویا تے آئے ہو نا، میرا والد تانوں پتہ ہے 7 سال چارپائی تے رہے،
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਟੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ تعاون نہیں کیتا, لیکن دکھ تو ہویا ہے, میں مندا تھانوں. میں نے والد صاحب کے علاج کے لیے, تمہیں پتہ ہے وہ فلانی گائے جو میری تھی وہ میں نے بیچی, پتہ ہے نا, پھر میری کتنی بکریاں تھیں تمہارے سامنے وہ میں نے بیچی, اپنے والد کے علاج کے لیے میں نے یہ سارا کام کیا. تمہیں پتہ ہے یہ آخری داند آیا, شکر ہے آج یہ بھی کو چھوڑنے دے, کھاؤ ہونا کیا بھلا ہو گیا, کیا بہت شکریہ, میرے والد کے ساتھ دکھ تمہیں ہوا نا, دوائی کے لیے ایک ٹکا مجھے نہیں دیا, اور یہ آخری بچہ تھا, آج تم نے یہ تم کھا لو, تو چلو جناب میری تے میرے بچے دا اللہ مالا کیا کہ خیر ہو سی انشاءاللہ, تسی تے کھاؤ نا کم از کم. یہ حالات بنے ہیں ہمارے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن, کسی کا مال یوں اڑانا. اور پھر عجیب بات یہ ہے, یہاں پہ کسی بندے کو کہو اے زکوٰۃ دے پیسے نے جی تسی رکھ لو, حاجی صاحب, مولوی صاحب, قاری صاحب, چودھری صاحب, کوئی بھی کسی معزز بندے کو جس کا اپنا گھر ہے, کاروبار ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, اس کو کہو اے 1000 روپے یہ توں لے لے, کافی اللہ دے بندے میں نے زکوٰۃ لینے والا سمجھائی, کہے گا یا نہیں کہے گا؟ میرے خیال تھوڑا ارادہ ہے لینے دا سارے لے لے سن نہیں. دیکھو زکوٰۃ ہڑپ کر جانا وہ الگ چیز ہے, لیکن بڑے مجمع میں اس طرح لے گا کوئی بھی, ہاں یار جی آؤ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں. تو جس دن تیسرا ہوتا ہے یا جناب جس دن ہوتا ہے 10واں ہوتا ہے یا جو بھی بلا ہوتی ہے, اس دن جو مال پکتا ہے تو وہ بھی تو غریبوں کا حق ہے نا. غریبوں آخر تسی بعد تسی انتظار کرو اجے مہمان کھانے پہنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت برا ہے وہ کھانا, بہت برا ہے وہ بئس الطعام. اللہ کے نبی نے فرمایا برا کھانا, بئس کا لفظ انتہائی. اللہ کے نبی فرماتے بہت برا ہے وہ کھانا جس میں ان لوگوں کو بلایا جائے جن کے پاس وقت نہیں, اور ان لوگوں کو ہٹایا جائے جو بھوک کی وجہ سے کھانے کے لیے آ گئے تھے. جس میں فقیروں کو رد کیا جائے اور مالداروں کو کھلایا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ برا کھانا ہے. ہمارے مدارس میں چاول آتے ہیں, کئی دفعہ ان میں سے وہ بو آ رہی ہوتی ہے کیونکہ اگلے دن کے ہوتے ہیں, بچ گئے جناب, ایک ہون طالب علم دے دو, مدرسے دے دو, نعوذ باللہ من ذالک. پھر کہتے ہیں حالات بڑے خراب ہیں, اب تم نے جب یہ کام کرنے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات کہاں, رحمتیں آئیں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ناراضگیاں آئیں گی نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ کے نام پہ وہی چیز دینی ہے جو کسی کام کی نہ رہی, جو کسی کام کی نہ رہی وہ اللہ کے نام پہ. قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. اللہ فرماتے ہیں وہ میرے نام پر گھٹیا چیز دینے کا ارادہ بھی نہ کرو. لا تیمموا, تیمم ارادے کو کہتے ہیں, ارادہ بھی نہ کرو. آگے اللہ نے بڑی پیاری بات کی, بڑی پیاری بات کی سمجھانے کے لیے فرمایا وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ, تم تو نہیں لیتے گھٹیا چیز. تم تو جناب 50 روپے کا ٹماٹر لو تو 10 دفعہ دیکھتے ہو کوئی دانہ خراب نہ آ جاوے. اللہ فرماتے ہیں وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ, خود اپنا حق جب لینے کی باری آتی ہے گھٹیا چیز نہیں لیتے ہو, خراب چیز نہیں لیتے ہو, اور میرے نام پر ہر گھٹیا چیز دیتے ہو, میرے نام پر ہر نکمی چیز دیتے ہو جو تمہارے کام کی ہے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, یا رسول اللہ میں نے قرآن میں سنا ہے رب کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, اس وقت تک تم نیکی کے کامل درجے کو نہیں حاصل کر سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کے نام پر خرچ نہ کرو. یا رسول اللہ یہ میرا باغ بے رہا یہ سب سے بہترین باغ ہے, میرے سارے مالوں میں سے سب سے اچھا باغ ہے. رب کہتا ہے میرے نام پر اچھی چیز دو. اے اللہ کے نبی میں یہ سارا باغ اللہ کے نام پہ دینا چاہتا ہوں. سبحان اللہ, یہ ہوئی نا بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واہ واہ بہت ہی اچھا مال ہے, بڑے نفع والا مال ہے. پھر آپ نے فرمایا ان کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. کر دیا یا رسول اللہ. اچھی چیز اللہ کے نام پہ دیا کرو, محبت سے دیا کرو, شوق سے دیا کرو. آخری بات سناؤں, صحابی رسول آئے, قربانی کے دن تھے, قربانی کے دنوں میں آپ کو سنائی ہے بات. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قربانی کے لیے نا بڑا خوبصورت بکرا تیار کیا ہوا ہے, اتنا خوبصورت, اتنا
پیارا اے اللہ کے نبی آپ بھی دیکھیں تو حیران ہو جائیں، ایسی تعریف کی۔ آپ نے اچھا یار لے آ پھر دکھا، کیسا خوبصورت ہے تیرا بکرا، ہم بھی تو دیکھیں، لے آ اس کو۔ اب اس نے کہا جی میں یوں گیا تو یوں آیا۔ وہ گیا صحابی جناب گھر میں، بھاگا بھاگا بکری کا بچہ اور پٹھورا، اس کو اٹھایا چادر کے نیچے دبایا، بھاگتا بھاگتا آ رہا ہے، نبی پاک انتظار کر رہے ہیں۔ بھیا بھائی عجیب جانور لے کے آ رہے ہیں، چادر میں چھپایا ہوا ہے، چادر ہٹائے تو پتہ لگے کہ اندروں کی چیز چھپا کے لے آیا۔ صحابہ کی محبت تھی، آ کے رکھا، بکری کا بچہ واقعی بڑا خوبصورت تھا۔ اور نے فرمایا لگتا چھوٹا، کتنی عمر ہے؟ سال کا ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ سال سے تو کم ہے۔ اور اللہ کے بندے سال سے کم ہونا یہ قربانی میں نہیں لگتا۔ تعریفیں تو بڑی کر رہا تھا کہ بڑا خوبصورت تو ہے، خوبصورت تو واقعی ہے، لیکن عمر اس کی کم ہے، اللہ کے بندے یہ قربانی میں نہیں لگتا۔ اس نے کہا اچھا جی چلو پھر دوسرا لگا لیں گے، لیکن وہ بکرا اس لیے نہیں دے رہا تھا کہ یہ سستا ہے، وہ اس لیے دے رہا تھا کہ سارے ریوڑ میں سب سے خوبصورت ہے، اس لیے دے رہا تھا۔ اب وہ بکرا لے کے واپس ہوا، دل تھوڑا سا ٹوٹا نا، کہ ظاہر ہے کہ میں تو سوچ رہا تھا سب سے خوبصورت ہے یہ دوں گا، لیکن چلو نہیں تو نہ صحیح پھر کوئی دوسرا دے دیتا ہوں۔ جبرائیل وہی لے کر آئے، میرے نبی امت کے لیے یہی قانون ہے کہ سال سے کم بکرا قربانی میں نہیں جائز۔ اس صحابی سے کہو یہی ذبح کر دے، میں اللہ یہی قبول کر لوں۔ اس کے دل کا اخلاص مجھے اتنا پسند آیا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں، ظاہر کو نہیں دیکھتے۔ وآخر دعوانا